الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز وجل ہم نے نصاب التجوید شروع کیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل نصاب التجوید کا دوسرا سبق پڑھیں گے۔ سبق نمبر 2، علم تجوید کی اہمیت۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اس پر عمل دونوں جہاں میں کامیابی کا سبب ہے۔ عمل کرنے کے لیے اسے صحیح پڑھنا، سیکھنا اور غور کرنا ضروری ہے، کیونکہ عمل تبھی ہو سکتا ہے جب آپ سب سے پہلے صحیح پڑھیں گے، صحیح پڑھنے کے بعد اسے سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کا معنی کیا ہے، اس میں غور کریں گے، تب آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن مخلوق خدا عز و جل اس فانی دنیا میں اپنی دنیاوی ترقی و خوشحالی کے لیے نت نئے علوم و فنون سیکھنے سکھانے میں تو ہر وقت مصروف ہے، جبکہ رب عز و جل کے نازل کردہ قرآن پاک کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے شاید ہی کوئی تیار ہو۔ ایسا ہی ہوتا ہے عام طور پر کہ دنیاوی علوم سیکھنے میں اکثر لوگ مصروف ہیں۔ کیونکہ دنیاوی علوم سے دنیا میں انہیں ترقی ملے گی، ان کی زندگی خوشحال ہو جائے گی، اس لیے وہ دنیاوی علوم تو سیکھتے ہیں، لیکن جس قرآن پاک کو رب تبارک و تعالی نے نازل کیا اسے سیکھنے میں وقت نہیں دیتے، اسے سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگرچہ کوئی فری میں سکھائے تب بھی لوگ اسے سیکھنے سے کتراتے ہیں، حالانکہ اس کی تعلیم کے بارے میں اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ جن کی بات پتھر کی لکیر ہے، زمین اوپر سے نیچے سے اوپر جا سکتی ہے، آسمان اوپر سے نیچے آ سکتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ بدل نہیں سکتا۔ دنیا کے سچے ترین انسان نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اگر ہم بہترین انسان بننا چاہتے ہیں تو ہم پہ لازم و ضروری ہے کہ ہم قرآن سیکھیں، اگر ہم سیکھ چکے ہیں تو سکھائیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، اتنی تجوید کہ ہر حرف بیچ میں بریکٹ میں سیکھنا، یعنی اتنی تجوید سیکھنا کہ ہر حرف دوسرے حرف سے صحیح ممتاز ہو، فرض عین ہے، یعنی ہر حرف دوسرے حرف سے الگ ہو جائے۔ جیسے جیم اور زا، لوگ سب کو ایک پڑھتے جاتے ہیں، بھائی جیم کیا ہے، زا کس طرح ادا ہوگا، سب کو ایک ہی پڑھو گے تو معنی بدل لے گا، تو معنی جب بدلے گا تو پھر اس طرح ثواب نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اتنی تجوید کم سے کم کہ ہر حرف دوسرے حرف سے ممتاز ہو جائے، الگ ہو جائے، پہچاننے میں آئے کہ یہ جو پڑھ رہا ہے وہ یہ حرف ہے، ٹھیک ہے نا۔ کہیں وہ جیم پڑھ رہا ہو لوگ سمجھے کہ اضا پڑھ رہا ہے، ایسا نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ اتنی تجوید سیکھنا کیا ہے، فرض عین ہے، بغیر اس کے نماز قطعاً باطل ہے، اس کے بغیر یعنی اتنی تجوید کے بغیر نماز ہوگی ہی نہیں۔ عوام بیچاروں کو تو جانے دیجئے، اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ عوام بیچاروں کو تو جانے دیجئے، خواص کہلانے والوں کو دیکھیے کہ کتنے اس فرض پر عامل ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا، کتنے علماء کو، مفتیوں کو، مدرسوں کو، مصنفوں کو قل هو اللہ احد میں احد کو احد پڑھتے ہیں، یعنی
جو بڑی ہا ہے اسے چھوٹی ہا پڑھتے ہیں. قل هو اللہ احد میں احد کو احد پڑھتے ہیں. اور سورہ منافقون میں یحسبون کل صیحۃ علیہم میں یعصبون یعنی ہا کی جگہ عین پڑھتے ہیں. ہم العدو فحذرہم کی جگہ فحذرہم یعنی ہا کی جگہ کیا ہے فحذرہم، اس کی جگہ فحذرہم پڑھتے ہیں. یہ لوگ نہیں خواص کہلانے والے اس طرح پڑھتے ہیں. اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ خواص کہلانے والے بس یا جو عام طور پر جو مولوی وغیرہ ہوتے ہیں یعنی حافظ وغیرہ نہیں ہوتے، جو مولوی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ قرآن پاک زیادہ پڑھتے نہیں ہیں، مشق نہیں کرتے. حالانکہ انہیں قواعد تو معلوم ہوتے ہیں لیکن مشق نہ کرنے کی وجہ سے وہ صحیح طرح قرآن پاک نہیں پڑھ پاتے. اس کے بعد فرما رہے ہیں هو العزیز کی جگہ هو العزیز یعنی زا کی جگہ زال پڑھتے ہیں. بلکہ ایک صاحب کو الحمد شریف میں صراط الذین کی جگہ صراط الذین یعنی زال کی جگہ وہ پڑھتے ہیں. پڑھتے سنا ٹھیک ہے نا. کس کس کی شکایت کی جائے، یہ حال اکابر کا ہے، پھر عوام بیچاروں کی کیا گنتی. کیا شریعت ان کی بے پرواہیوں کے سبب اپنے حکام منسوخ فرما دے گا؟ یعنی کہ شریعت اپنے ان جو عوام جو علماء ہیں ان کی بے پرواہیوں کی وجہ سے کیا شریعت اپنے حکام کو منسوخ کر دے گی؟ ہرگز نہیں. شریعت کا جو حکم ہے وہ نافذ رہے گا. وہی فرما رہے ہیں کیا شریعت ان کی بے پرواہیوں کے سبب اپنے حکام منسوخ فرما دے گی؟ نہیں. ان الحکم الا للہ. ترجمہ کنز الایمان، حکم نہیں مگر اللہ عز و جل کا، یعنی حکم صرف اللہ عز و جل کا ہی ہے. ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم واللہ سبحانہ وتعالی عالم. یہ فتویٰ رضویہ کی عبارت تھی. اب صدر الشریعہ کیا فرما رہے ہیں اسے سنیں. صدر الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جس سے حروف صحیح ادا نہیں ہوتے اس کے لیے تھوڑی دیر مشق کر لینا کافی نہیں، بلکہ لازم ہے کہ انہیں سیکھنے کے لیے رات دن پوری کوشش کرے. اور صحیح پڑھنے والوں کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے تو فرض ہے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھے، یا وہ آیتیں پڑھے جن کے حروف صحیح ادا کر سکتا ہے. یعنی کچھ ایسے صورت وغیرہ وہ یاد کر لیا ہے، مشق کر لیا ہے کہ ان کے حروف کو صحیح سے ادا کر سکتا ہے تو ان صورت کو، ان آیت کو پڑھے. وہ فرما رہے ہیں کہ وہ آیتیں پڑھے جن کے حروف صحیح ادا کر سکتا ہو، اور یہ دونوں صورتیں ناممکن ہوں تو زمانہ کوشش میں اس کی اپنی نماز ہو جائے گی. آج کل کافی لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں، نہ انہیں قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے نہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھیں کہ اس طرح نمازیں برباد ہوتی ہیں. یعنی جنہیں تو صحیح سے پڑھنا آتا ہی نہیں اور وہ کوشش بھی نہیں کرتے تو نماز جو پڑھتے ہیں نماز ہوتی نہیں ہے. کیونکہ کوشش کے زمانے میں معاف ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی کوشش بھی نہ کرے اور اس کی نماز ہو جائے، ایسا نہیں ہے. صدر سے فرماتے ہیں کہ رات دن پوری کوشش کرے. اگر کوئی شخص صحیح طرح قرآن پاک نہیں پڑھ پاتا، صحیح طرح اسے حروف ادا نہیں ہو پاتے تو اس پہ ضروری ہے، لازم ہے کہ دن رات کوشش کرے. اور کوشش کے زمانے میں کیا اسے معاف ہے، اپنی نماز ہو جائے گی. پھر بھی اس وقت اس کے لیے ضروری ہے، یعنی اولاً تو یہ دیکھا جائے گا کہ اگر وہ کسی صحیح تلاوت کرنے والے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے تو اسے حکم دیا جائے گا کہ وہ اس کے پیچھے نماز پڑھے. اگر کسی صحیح پڑھنے والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا، اگر اسے کوئی ایسی صورت یاد ہے جو صورت وہ صحیح طور سے پڑھ سکتا ہے، جن کے حروف کو وہ صحیح ادا کر سکتا ہے، تو اس پہ لازم ہے کہ وہی صورت پڑھے. اگر یہ دونوں ناممکن ہو تو پھر اس کی نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. بانی دعوت اسلامی، شیخ طریقت، مجدد دین و ملت، عاشق اعلیٰ حضرت، امیر اہل سنت حضرت علامہ و مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی مدد اللہ العالی فرماتے ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی وہ مسلمان بڑا بد نصیب ہے جو درست قرآن شریف پڑھنا نہیں سیکھتا. الحمدللہ عز و جل،
تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک، دعوت اسلامی کے ہزاروں مدارس بنام مدرسۃ المدینہ اس مدنی کام کے لیے کوشاں ہیں۔ کاش تعلیم قرآن کی گھر گھر دھوم پڑ جائے، کاش ہر وہ اسلامی بھائی جو صحیح قرآن شریف پڑھنا جانتا ہے وہ دوسرے اسلامی بھائی کو سکھانا شروع کر دے۔ اسلامی بہنیں بھی یہی کریں، یعنی دوسروں کو سکھانا شروع کر دیں اگر خود سیکھتی ہیں جانتی ہیں تو انشاءاللہ عز و جل پھر تو ہر طرف تعلیم قرآن کی بہار آ جائے گی، اور سیکھنے سکھانے والوں کے لیے انشاءاللہ عز و جل ثواب کا انبار لگ جائے گا۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، تلاوت کرنا میرا کام صبح و شام ہو جائے۔ سوالات سبق نمبر 2، سوالات سبق نمبر 2۔ نمبر 1، کتنی تجوید سیکھنا فرض عین ہے؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ اسے لکھ دیں اوپر جو آپ نے پڑھا، یعنی اتنی تجوید سیکھنا کہ ہر حرف دوسرے حرف سے صحیح ممتاز ہو جائے، فرض عین ہے، ٹھیک ہے، یہی اللہ کا فرمان ہے۔ نمبر 2، جو شخص حروف کی ادائیگی صحیح طریقے سے نہ کر سکے اس کے بارے میں صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ کیا فرماتے ہیں؟ صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ اس سے حروف کی صحیح ادائیگی نہیں ہو سکتی، یعنی نہیں کر پاتا، تو اس پر لازم ہے کہ وہ ایسے امام کے پیچھے، اول تو لازم یہ ہے کہ وہ دن رات کوشش کرے، ٹھیک ہے نا، اس پہ لازم ہے کہ وہ دن رات پوری کوشش کرے، اور اگر ہو سکتا ہے تو صحیح پڑھنے والے کے پیچھے نماز پڑھے۔ اگر صحیح پڑھنے والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ صورت یا وہ آیتیں پڑھے جنہیں وہ صحیح طرح پڑھ سکتا ہے، جن کے حروف کو وہ صحیح طرح ادا کر سکتا ہے، ورنہ زمانہ کوشش میں اس کی نماز ہو جائے گی۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں یا کوئی اچھا مشورہ دینا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں لکھ کر کے سینڈ کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت پر جواب دیا جائے گا اور مشورے پر عمل کیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، انشاءاللہ عز و جل اسی طرح کی اچھی ویڈیوز آتی رہیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔